دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے پاکستان چینی عملے، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ بیجنگ میں وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر احسن اقبال بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی چینی صدر کی صلاحیتوں کی تعریف۔ وزیر اعظم کی چین کو یوم فتح کی 80ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین دوست ہیں جو ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک منصوبہ چینی صدر کی مثال قیادت کا ثبوت ہے۔ ملتان میں سیلاب کے حوالے سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ انتظامیہ الرٹ ہے، سیلاب سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیلاب متاثرین اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو ہر ممکن سہولیات میسر ہوں گی۔ مزید ڈیم وقت کی ضرورت ہے، مشکل وقت میں کچھ لوگ پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لاہور میں کوئی خیمہ بستی نہیں بنائی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی میڈیا سے گفتگو، بارش سے سیلاب متاثرین کی بحالی میں مشکل کا سامنا ہے۔ سیلاب کے بعد مختلف امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے کا عمل جاری ہے۔ کالا باغ ڈیم پر وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان پر پارٹی میں اختلاف۔ اسد کیسر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا۔ کہا یہ علی امین گنڈاپور کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی پالیسی نہیں۔ انہیں پہلے CRBC منصوبے کو پورا کرنا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم کی اس وقت ضرورت نہیں۔ اور افغانستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی، 3200 سے زائد افراد زخمی۔ افغان صوبے ننگرہار میں درجنوں افراد ابھی بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ زلزلے کے باعث 800 سے زائد مکانات تباہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ افغان طالبان کی بین الاقوامی اداروں سے مدد کی اپیل۔ شہر اقتدار کے کئی علاقوں میں پانی نہ نکالا جا سکا۔ سیکٹر G11 میں کئی فٹ پانی، گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ 12 کہو بائی پاس پر 2 فٹ پانی، ٹریفک کی روانی متاثر، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سب سے زیادہ H8 میں 95 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ گولڑا کے مقام پر 66، بوکرا 46 اور سید پور میں 40 ملی میٹر بارش۔ نیو کٹاریاں کے مقام پر 60 ملی میٹر بارش۔ نالا لئی میں طغیانی کا خدشہ، بارش سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام جاری۔ سوڈان میں مٹی کے تودے گرنے سے 1000 افراد ہلاک ہو گئے، صرف ایک شخص زندہ بچ سکا۔ دی سوڈان لبریشن موومنٹ کا دعویٰ، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے امداد کی اپیل۔ سوڈانی فوج اور باغیوں کے درمیان جنگ کے باعث سینکڑوں افراد نے پہاڑی علاقے میں پناہ لی تھی۔ سوڈانی فوج کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ مغربی سوڈان میں مرا کے پہاڑی علاقے میں پیش آیا۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ درجنوں افراد کے ابھی بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ اموات 820 ہو گئیں، 2800 سے زائد افراد زخمی، سینکڑوں افراد کی اجتماعی نماز جنازہ بھی ادا۔ زلزلے کے باعث افغان صوبے کنڑ میں درجنوں دیہات صفائے ہستی سے مٹ گئے، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ افغان حکام کے مطابق زلزلے کا مرکز جلال آباد شہر میں 8 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ بھارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریڈار پر آ گیا، نئی دہلی پر ایک بار پھر لفظی گولہ باری۔ دہائیوں کے تجارتی تعلقات پر بول پڑے، کہا بھارت نے امریکی مصنوعات پر دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگائے۔ دہائیوں تک بھارت منافع سمیٹتا رہا، اب ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ بھارت اپنی اصل ضرورتوں کے لیے امریکہ کی طرف نہیں دیکھتا، تیل اور اسلحہ روس سے خریدتا ہے، امریکہ کو محض ایک بڑا خریدار بنا رکھا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے مسلسل جاری، 24 گھنٹوں میں مزید
700 سے زیادہ فلسطینی شہید، غزہ پر حملے کرتے اسرائیلی فوجیوں کی صفاقیت کا مظاہرہ، بمباری سے ہونے والی تباہی کی ویڈیو شیئر کر دی۔ دوسری جانب اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ IJSA نے اسرائیلی حملوں سے فلسطینیوں کی اموات کو نسل کشی قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا ایک بار پھر اسرائیل سے غزہ میں فوری جنگ روکنے کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ ہر ہفتے نئی ہولناکیاں سامنے آ رہی ہیں، بچوں اور عام شہریوں کو قحط کے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ غزہ میں اموات روکنے کے لیے ہمیں انسانی بنیادوں پر طاقتور رد عمل کی ضرورت ہے۔ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں کارروائیاں روکے۔ بیلجیم کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ، اسرائیل پر سخت پابندیوں کا اعلان۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ میکسم پریوٹ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ وہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ چین اور روس کی تہران پر دوبارہ اقوام متحدہ کی پابندیاں لگانے کی مخالفت۔ بیجنگ، ماسکو اور تہران کے وزرائے خارجہ کے مشترکہ خط میں کہا گیا کہ اقدام طریقہ کار کے لحاظ سے غلط ہے۔ یورپی اقدام سلامتی کونسل کے اختیارات کا غلط استعمال ہوگا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سنیپ بیک میکانزم کے تحت ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ بحال کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ برطانیہ کو رواں سال تاریخ کے سب سے گرم ترین موسم گرما کا سامنا۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق جون سے اگست تک اوسط درجہ حرارت 16.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو 1884 سے اب تک سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے انسانی سرگرمیوں سے خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسز اس صورتحال کی بڑی وجہ ہے۔ مستقبل میں مزید شدید گرمی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ سہ ملکی سیریز افغانستان نے متحدہ عرب امارات کو 38 رنز سے شکست دے دی۔ میزبان ٹیم 188 رنز کے جواب میں 150 رنز بنا سکی۔ کپتان محمد وسیم 67 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ افغانستان کی جانب سے صدیق اللہ اٹل اور ابراہیم زدران کی شاندار نصف سنچریز۔ ٹرولنگ نہیں، اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی سوشل میڈیا پر سلمان علی آغا اور محمد حارث کے حق میں پوسٹ۔ کہا، سلمان علی آغا اور محمد حارث کو عوام کی طرف سے سپورٹ ملنی چاہیے۔ پاکستانی بلے باز آصف علی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ کہا، پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ کیریئر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران بیٹی مجھ سے جدا ہوئی۔ ڈومیسٹک اور لیگ کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔